السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ: القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ احباب گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین میں 20 مقامات پر قیامت کے مختلف ناموں کا ذکر کیا۔ ایسے ہی قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، سختیاں ہیں، مختلف احوال ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، اگر کوئی چیز بہت زیادہ سخت ہو، جاہ و جلال والی ہو، شدت والی ہو، تو اس چیز سے لوگوں کو مختلف ناموں سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو چونکہ قیامت سے سخت، شدت والی، رعب اور دبدبے والی کوئی چیز نہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں قیامت کا نام ہے الواقعہ، واقع ہو جانے والی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نام ہے الحاقہ، ثابت ہو جانے والی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نام ہے الطامہ، بہت بڑی مصیبت اور آزمائش۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نام ہے الغاشیہ، ڈانپنے والی۔ اور کسی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام ہے الساعہ، وقت، ٹائم۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسی ہولناکی ہوگی کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہنم کے، قیامت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکا پیدا کرنے والی۔ آپ جانتے ہیں اگر نیند گہری آئی ہو، جیسے اب آئی ہوئی ہے سب کو، رات بھر جاگتے رہے ہیں نا، تو سونا چاہتے ہوں، تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو تو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر کوئی مہمان آ جائے، دروازے پہ دستک دے، تو انسان بجائے اس کے کہ مہمان کو اچھے طریقے سے ویلکم کرے، غصے میں بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القارعہ، ایک قیامت آنے والی ہے جو کھڑکا پیدا کر دے گی، جو ولولہ پیدا کر دے گی، جو ہنگامہ مچا دے گی۔ اور وہ ہنگامہ ایسا ہوگا کہ انسان کی روح نکل جائے گی جب اسرائیل سور پھونکے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا مل قارعہ، تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں تو اس کی شدت کا پتہ ہی نہیں۔ اس کی شدت اتنی ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس کی شدت اتنی ہے، قیامت والے دن لوگ
ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگے اور پروانے آگ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی شام کے موسم میں آپ کسی اندھیرے میں جا کر آگ جلائیں تو پتنگے اور پروانے، کئی قسم کے مچھر وغیرہ آگ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان قیامت والے دن اتنی سخت ہولناکی ہوگی، اتنی شدت ہوگی، ان کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اور یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، قیامت دو طرح کی ہے۔ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ایک چھوٹی قیامت ہے اور ایک بڑی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی آخری آرام گاہ۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، وہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ اسی وجہ سے جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا تو وہ زارو کتار رونا شروع کر دیتے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو ٹپکتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا اے امیر المؤمنین، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں گھبراتے، اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی باری آتی ہے تو آپ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو انہوں نے کہا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا احد منہ، اگر کوئی انسان عذاب قبر سے بچ گیا فما بعدہ ایسر، بعد والی منزلیں تو بہت آسان ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اس اندھیری کوٹھڑی میں ہی پھنس گیا تو بعد والی منزلیں اور بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین جب قیامت آئے گی سب لوگوں کو قبروں سے اٹھا لیں گے۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، رب تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ٹڈیوں کی طرح زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ محشر کی طرف دوڑ لگی ہوگی، ہر انسان میدان محشر، میدان قیامت کی طرف رواں دواں ہوگا، تو ہر طرف انسانیت ہوگی۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر انسان پڑھ لے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان دہل جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا سبق سورۃ القارعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو قیامت کی منظر کشی کی ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی سختیاں ہوں گی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس وقت جب قیامت قائم ہوگی یہ دیو ہیکل، بڑے بڑے پہاڑ، کیٹو جیسے بڑے بڑے پہاڑ، جن کو سر کرنے کے لیے، جن کو عبور کرنے کے لیے، ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے تم اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہو۔ کئی لوگ تو اپنی زندگی ہار بیٹھے، انہوں نے سمجھا شاید زندگی کا مقصد پہاڑوں کو عبور کرنا ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کو تو شکست نہ دے سکے، پہاڑوں پر چڑھے ہیں چڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کے مانند ہوں گے یہ پہاڑ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَيْرًا، جب پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے آ کے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، قیامت کا دن ہوگا میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا، کہ ایک ہی جھٹکے میں آنن فانن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنا دن وہ سخت ہے قیامت کا۔ کوئی ہے اس قیامت کے دن کے لیے جو تیاری کرے، جو اپنے رب سے ڈر جائے،
جس کا کریکٹر و کردار، جس کا چال چلن بدل جائے، جو اپنے شب و روز کو، اپنے دن رات کو، اپنے معمولات کو سنوار لے، اور پھر کیا ہوگا جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا؟ پھر اللہ رب العالمین ترازو لگائیں گے، اس ترازو کے اندر انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا۔ تو جس نے تو نیکیاں کی ہوں گی، اچھے اعمال ہوں گے، اس کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا پلڑا باری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی، آرام والی، سکھ اور چین والی زندگی میں ہوں گے۔ کوئی ہے اس سکھ اور چین والی زندگی میں رہنے کے لیے؟ کوئی ہے جو اس کے لیے تیاری کر رہا ہو؟ ہاں، دنیا کی عارضی زندگی ہے، گرمی کا موسم ہے، برداشت نہیں ہوتی، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، پنکھا تو تقریباً ہر گھر میں ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ایئر کولر چلا لیتے ہیں، جن کا بینک بیلنس اور زیادہ ہے وہ اے سی خرید لیتے ہیں۔ بھائیو، وہاں پر تو اے سی نہیں چلتے۔ وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ تو اس میدان میں سب برابر ہیں۔ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کیٹاگریز ہیں، لیکن آخرت کا آرام اور سکھ چین حاصل کرنے کے لیے میدان امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی غریب یا مڈل کلاس آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس وسائل نہیں تھے آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے، کیونکہ نیکیاں کمانے کے لیے صرف پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایمان کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال باری ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو کا قائم ہونا حق ہے، اور جن لوگوں کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہو جانے والے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن لوگوں کا نامہ اعمال ہلکا ہوا، بے وقت ہوا، ڈی ویلیو ہوا، خالی دفتر لے کے آئے، اس کے اندر کوئی نیکیاں تھیں ہی نہیں، ہاں اگر کچھ تھا تو گناہوں کے بڑے بڑے انبار تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا۔ دنیا میں کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، تیاری نہیں کرتے تھے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت والے دن ان کے لیے ترازو لگائیں گے ہی نہیں، دور سے ہی پہچانے جائیں گے یہ جہنمی ہیں، یہ برے ہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ روزہ خور ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ غیبت کرنے والے، یہ خیانت کرنے والے، یہ سودی کاروبار کرنے والے، یہ ظلم و ستم کرنے والے، یہ پڑوسیوں کے حقوق نہ ادا کرنے والے دور سے پہچانے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا وزن کیا ہی نہیں جائے گا۔ جیسے اگر دنیا میں پتہ ہو، دو چار لوگ دوست احباب آپس میں بیٹھے ہوں تو کسی آدمی کا تذکرہ ہو جائے تو سب کہتے ہیں اس کی بات کیا کر، وہ تو جھوٹا ہے یار، چھوڑو اس کی بات، کریکٹر لیس آدمی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ اس کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے اعمال اتنے اچھے ہوں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہم خود ان کی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں صاحب، فلاں بزنس مین، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں سٹوڈنٹ ماشاءاللہ صف اول کا نمازی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی خیانت نہیں کرتا، تو ہم خود گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کے اعمال، ان کا حسن کردار، ان کے شب و روز، ان کا عمل بول کر بتا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایسے ہی جن کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، کریکٹر لیس ہوں گے،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو نیچے والا گڑھا ہے، اس کا نام حاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کا لفظ بولا ہے۔ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کس کو پتا ہے؟ ہاں جی، ماں کو کہتے ہیں نا۔ ہم پنجابی زبان میں یا اردو میں امی کہتے ہیں، تو یہ سے لکھنا ہوا لفظ ہے نا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے میری والدہ، تو کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، گود۔ تو انسان کی ماں، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جو سختی میں، جو نرمی میں، سردی میں، گرمی میں اسے بچاتی ہے، اس کے کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس انسان کا ٹھکانہ وہ جہنم کا نیچے والا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور ساتھ ہی بتایا تمہیں کیا پتا اس ٹھکانے کے بارے میں، وہ کتنا سخت ہے، کتنا ہولناک ہے، کتنا ہیبت ناک ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانو؟ نار حامیہ، وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ میں سے 70واں حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے آخرت کی آگ میں سے۔ اور دنیا کی آگ آپ جانتے ہیں مختلف قسم کی ہے، ایسی ایسی آگیں موجود ہیں جو چند سیکنڈ کے اندر انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ یہ 70واں حصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو 70 گنا زیادہ وہ آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو کوئی ہے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے والا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔